کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے ایک ملک میں 7 سال کے دوران 7 وزیر اعظم مسلسل تبدیل ہوئے، جو کہ دنیا میں ایک الگ ہی ریکارڈ ہے۔ یہ کہانی کسی اور ملک کی نہیں بلکہ ارض وطن پاکستان کی ہے۔ 1951 سے 1958 تک پاکستان میں تبدیل ہونے والے ان وزراء اعظم کی کہانی ان کے کرداروں کی طرح بہت ہی سنسنی خیز ہے۔ نواب لیاقت علی خان کے بعد خواجہ ناظم الدین اکتوبر 1951 سے اپریل 1953 تک یعنی 1 سال 6 ماہ پاکستان کے وزیر اعظم رہے۔ مسلم لیگ سے ہی تعلق رکھنے والے خواجہ ناظم الدین انتہائی سادہ طبیعت کے مالک تھے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ پاکستان کی سیاست میں زیادہ دیر تک جم نہ سکے، اور اس وقت کے گورنر جنرل ملک غلام محمد نے 17 اپریل 1953 کو ان کی حکومت تحلیل کر دی۔ ان کے بعد محمد علی بوگرا، جو 17 اپریل 1953 کو ملک کے وزیر اعظم بنے اور 2 سال اور کئی ماہ تک اپنی سیٹ پر براجمان رہ پائے، اور 1955 میں ان سے یہ سیٹ واپس چلی گئی۔ اس سے پہلے بوگرا 1948 میں ایک ملک میں پاکستان کے سفیر بھی مقرر کیے گئے تھے۔ انہوں نے ہی پاکستان کا آئین بنانے کا آغاز کیا۔ انہوں نے 1 یونٹ فارمولا بنانے کا کام بھی شروع کیا، جس کا مقصد تمام صوبوں کو ایک ریاست میں تبدیل کرنا تھا۔ 22 نومبر 1954 میں انہوں نے 1 یونٹ کی تجویز پیش کرتے ہوئے کہا کہ کوئی بنگالی نہیں، کوئی پنجابی نہیں، کوئی سندھی نہیں، کوئی پٹھان نہیں، کوئی بلوچی نہیں، کوئی بہاول پوری نہیں، اور نہ ہی کوئی خیر پوری ہے۔ ہم سب صرف اور صرف پاکستانی ہیں۔ لیکن بعد میں اس وقت کے صدر سکندر مرزا نے انہیں 12 اگست 1955 کو برطرف کر دیا۔ پھر اگست 1955 سے ستمبر 1956 تک 1 سال 1 ماہ مسلم لیگ سے ہی تعلق رکھنے والے چودھری محمد علی نے 12 اگست 1955 کو وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالا۔ ان کے دور حکومت میں ملک کا پہلا آئین 29 فروری 1956 کو منظور کیا گیا، جبکہ اسے 23 مارچ 1956 کو نافذ کر دیا گیا۔ اس کی سب سے اہم بات یہ تھی کہ اس قانون میں ریاست کو اسلامی جمہوریہ قرار دیا گیا، لیکن 1 سال کے دوران ہی گورنر جنرل کے ساتھ اختلافات کے باعث چودھری محمد علی نے وزیر اعظم کے عہدے سے 12 ستمبر 1956 کو استعفیٰ دے دیا۔ اس کے بعد جس شخصیت کو پاکستان کا وزیر اعظم بنایا گیا وہ تھے حسین شہید سہروردی۔ ستمبر 1956 سے اکتوبر 1957 تک 1 سال 1 ماہ وہ بھی پاکستان کے وزیر اعظم رہے۔ حسین شہید سہروردی نے اپنے دور حکومت میں ملک کے مغربی حصے میں توانائی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کو قائم کیا۔ پھر ملک میں خوراک کی کمی کو پورا کرنے کے لیے امریکی امداد پر انحصار کرنے لگے، جس کے لیے انہوں نے امریکی صدر کو گندم اور چاول کی مستقل بنیادوں پر فراہمی کی درخواست کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے ملک کے مشرقی اور مغربی حصے کے درمیان $1 کروڑ کی تقسیم کی، اور مغربی حصے کے ریونیو سے شپنگ کارپوریشن کے قیام کا اعلان کیا۔ حسین شہید سہروردی پہلے پاکستانی وزیر اعظم تھے جنہوں نے چین کا دورہ کیا اور بیجنگ میں چینی وزیر اعظم سے ملاقات کی، جبکہ اس دورے کے بعد دونوں ممالک کے تعلقات دوستانہ انداز میں تبدیل ہونا شروع ہوئے، اور پھر سکندر مرزا سے اختلافات کے باعث 1957 میں انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ مسلم لیگ سے ہی تعلق رکھنے والے ابراہیم اسماعیل چندریگر کو سکندر مرزا نے سہروردی کے مستعفی ہونے کے بعد ملک کا وزیر اعظم نامزد کیا۔ وہ 2 ماہ تک وزیر اعظم کے عہدے پر فائز رہے، اور انہوں نے 16 دسمبر 1957 کو استعفیٰ دے دیا۔ ابراہیم اسماعیل چندریگر کے مستعفی ہونے کے بعد ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھنے والے فیروز خان نون 16 دسمبر 1957 سے 7 اکتوبر 1958 تک وزیر اعظم کے عہدے پر فائز رہے۔ فیروز خان نون نے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالا تو انہیں سب سے پہلے گوادر کے معاملے پر عمان سے مذاکرات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن وہ مذاکرات میں کامیاب ہوئے اور گوادر کے بدلے $30 لاکھ کی ادائیگی کا معاہدہ طے پایا، اور اس کے بعد 8 ستمبر 1958 کو اس خطے کو پاکستان میں شامل کر دیا گیا۔ لیکن پھر 1958 میں ان کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا، جس کی وجوہات آج تک سامنے نہیں آ سکی ہیں۔